معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ فرانسیسی استاد کا سر قلم کرنے والے لڑکے کی چیچنیا میں تدفین۔ فوجی سربراہ کا اہم دورہ یو اے ای اور سعودی عرب۔ شیخ صباح الخالد الصباح کویت کے دوبارہ وزیر اعظم مقرر۔ نہ امت شاہ کی میٹنگ سے کسان ہوئے خوش، نہ مودی حکومت کی تجویز آئی پسند۔ پلوامہ مدبھیڑ میں 2 ملیٹنٹ ہلاک، 1 شہری زخمی۔ سرکار کے پاس پارلیمنٹ کی تعمیر اور مودی کے لیے جہاز کے پیسے ہیں، غریبوں کے لیے نہیں، پرینکا گاندھی۔ بی جے پی سازش کے تحت اپنے کارکنان کا قتل کر رہی ہے، ممتا بنرجی۔ امیش دیوگن کے تبصروں کے خلاف اجمیر پولیس کی کارروائی۔ بنگال میں کسی بھی صورت میں این سی آر اور این پی آر نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا، ممتا بنرجی۔ قطب مینار کی مسجد قوت الاسلام کے خلاف مقدمہ، مندر تعمیر کا مطالبہ، پوجا کرنے کا حق بھی مانگا۔ کورونا وائرس کا ٹیکہ بھارت بایو ٹیک نے ایمرجنسی یوز آتھورائزیشن کی درخواست کی۔ پینے کے پانی میں کیمیائی اجزاء پر اسرار بیماری کی وجہ۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کڑپا اور آل انڈیا امامس کونسل کی جانب سے سیلاب متاثرین میں امدادی اشیاء کی تقسیم۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ فرانسیسی استاد کا سر قلم کرنے والے لڑکے کی چیچنیا میں تدفین۔ فرانس میں اکتوبر میں توہین آمیز خاکے دکھانے پر تاریخ کے ایک استاد کا سر قلم کرنے والے لڑکے کو روس کی جمہوریہ چیچنیا میں دفن کر دیا گیا ہے۔ 18 سالہ عبداللہ انزروف نے 16 اکتوبر کو فرانسیسی دارالحکومت پیرس کے نواح میں واقع ایک ماڈل اسکول کے استاد سیموئل پٹی کا توہین آمیز خاکے دکھانے پر سر قلم کر دیا تھا۔ فوجی سربراہ کا اہم دورہ یو اے ای اور سعودی عرب۔ ہندوستانی فوجی سربراہ جنرل ایم نروا نے آج متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ایک ہفتے طویل غیر معمولی دورے پر روانہ ہوئے۔ خلیجی خطے میں 2 اہم ممالک کے ساتھ ہندوستان کی دفاعی تعاون اور سیکیورٹی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ شیخ صباح الخالد الصباح کویت کے دوبارہ وزیر اعظم مقرر۔ کویت کے حکمراں شیخ نواف الاحمد الصباح نے شیخ صباح الخالد الصباح کو دوبارہ ملک کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ نہ امت شاہ کی میٹنگ سے کسان ہوئے خوش، نہ مودی حکومت کی تجویز آئی پسند۔ مودی حکومت نے متنازع زرعی قوانین میں کچھ نرمی کا اشارہ بھلے ہی دے دیا ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کسان لیڈران ان قوانین کی واپسی سے کم میں کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ پلوامہ مدبھیڑ میں 2 ملیٹنٹ ہلاک، 1 شہری زخمی۔ آخری رپورٹ ملنے تک مدبھیڑ جاری تھی۔ اس دوران کسی طرح کی افواہوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطاً انتظامیہ نے پلوامہ میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی ہیں۔ سرکار کے پاس پارلیمنٹ کی تعمیر اور مودی کے لیے جہاز کے پیسے ہیں، غریبوں کے لیے نہیں، پرینکا گاندھی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کیا اور لکھا ہے کہ کسانوں کی حمایت کے لیے کانگریس کارکنوں اور عہدیداروں کو آج پورے اتر پردیش میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کاشتکار سخت سردیوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، کانگریسی کارکنان اپنی آخری سانس تک کسانوں کے ساتھ ہیں۔ بی جے پی سازش کے تحت اپنے کارکنان کا قتل کر رہی ہے، ممتا بنرجی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آج بی جے پی کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بنگال میں انتشار پھیلانے کے لیے بی جے پی خود اپنے ورکروں کو مار رہی ہے۔ امیش دیوگن کے تبصروں کے خلاف اجمیر پولیس کی کارروائی۔ صوفی بزرگ خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ٹی وی اینکر امیش دیوگن کی مبینہ ریمارکس کے الزام میں درج معاملات کی مشترکہ
تفتیش اب راجستھان کے اجمیر کے درگاہ تھانے کرے گی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر درگاہ پولیس اب ان معاملات کی تفتیش کرے گی۔ مسلمانوں نے درگاہ تھانے میں ان تبصروں کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہوئے سب سے پہلے معاملہ درج کرایا تھا۔ بنگال میں کسی بھی صورت میں NCR اور NPR نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا: ممتا بنرجی۔ شہریت ترمیمی ایکٹ NRC اور NPR کی شدید مخالفت کرتے ہوئے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ بنگال میں کسی بھی صورت میں انہیں نافذ ہونے نہیں دیا جائے گا۔ قطب مینار کی مسجد قوت الاسلام کے خلاف مقدمہ، مندر تعمیر کا مطالبہ، پوجا کرنے کا حق بھی مانگا۔ دہلی کی ساکیت کورٹ میں دائر کیے گئے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ مسجد قوت الاسلام کو 27 مندروں کو توڑ کر بنایا گیا ہے، لہٰذا وہاں مندروں کو پھر سے تعمیر کر کے 27 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا حق دیا جائے۔ کرونا وائرس کا ٹیکہ بھارت بایو ٹیک نے ایمرجنسی یوز آتھورائزیشن کی درخواست کی۔ کرونا وائرس کا ٹیکہ تیار کرنے والی حیدرآباد کی کمپنی بھارت بایو ٹیک نے اس کے کووڈ-19 ٹیکے کے لیے ایمرجنسی یوز آتھورائزیشن کی درخواست کی ہے۔ قبل ازیں ایسے ہی ٹیکے کو تیار کرنے والی فائزر اور سیرم انسٹی ٹیوٹ نے بھی ایسی ہی منظوری کی خواہش کی تھی۔ پینے کے پانی میں کیمیائی اجزاء پر اسرار بیماری کی وجہ۔ آندھرا پردیش میں پر اسرار بیماری کا پتہ اور اس کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ایمس کے ماہرین کی ٹیم نے آندھرا پردیش کا دورہ کیا۔ مرکزی ٹیم کے ساتھ ریاستی حکومت اور مرکز کے دیگر اداروں کے عہدیداروں نے بھی پر اسرار بیماری کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کڑپا اور آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے سیلاب متاثرین میں امدادی اشیاء کی تقسیم۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، شہر کڑپا کے بمبئی لاڈج میں آج پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے کڑپا میں سیلاب سے متاثرہ افراد میں ضروری اشیاء پر مشتمل 60 کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر صدر ضلع پاپولر فرنٹ آف انڈیا کڑپا مولانا محمد ذاکر حسین، اعجاز علی خان کے علاوہ آل انڈیا امامز کونسل کے ضلع سیکریٹری مولانا ادریس نعمانی، حافظ محبوب الرحمان، مولانا عباس، مولانا عبد الرحیم، مولانا شکیل احمد، مولانا ناصر حسین اور حافظ سلام نے شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ محمد ذاکر حسین ہے اور میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کڑپا ڈسٹرکٹ صدر ہوں۔ آج الحمدللہ یہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ماتحت میں جن لوگوں کے گھروں میں پانی آ کر نقصان ہوا ہے، تو اس کے تعلق سے چند ہفتوں پہلے یونائٹڈ ریلیف کمیٹی کے نام سے بھی یہ ایک کمیٹی بنی تھی، اور اس کے بعد میں الحمدللہ عوام تک ہم لوگوں نے اس کی خدمت کے لیے جب تعاون کے لیے مدد چاہی تو عوام نے دل کھول کر الحمدللہ مدد بھی فرمائی، تعاون بھی فرمایا، اور اس کا ایک حصہ ہم نے عظمت فنکشن ہال کے اندر بھی کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے تمام تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک یعنی تقسیم ریشن کٹ تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگوں کو یعنی کم از کم 60 یعنی 50 لوگوں کو جو ہے نا کہ کٹوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ادریس نعمانی ہے، آل انڈیا امامز کڑپا ڈسٹرکٹ۔ آج الحمدللہ آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے اور اسی طرح سے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی طرف سے جامع شادی خانے کے اندر سیلاب متاثرین کو ریلیف کٹ پہنچائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے الحمدللہ اس طرح سے تمام تنظیمیں مل کر عظمت فنکشن ہال کے اندر ایک پروگرام کریں گے، وہاں پر بھی تقریباً 400 سے اوپر گھرانوں کو راشن کٹ دیا گیا تھا، لیکن کچھ لوگ مس ہو گئے تھے، جس کو پھر سروے کر کے الحمدللہ آل انڈیا کونسل کی طرف سے بھی اور پاپولر فرنٹ کی طرف سے بھی آج تقریباً 60 کٹیں 60۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ
اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شب بخیر۔ بس تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدل رہے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو